بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز السلام علیکم۔ ازواج الانبیاء کے سلسلے میں پہلے ہم نے آپ کو حضرت شیث علیہ السلام کی ازواج المحترم کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی ازواج کے بارے معلومات دیں گے۔ ان معلومات سے آپ کو اپنے انبیاء کرام کی ازواج کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملے گا۔ امید ہے آپ ہماری اس کوشش کو پسند فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ان معلومات سے فائدہ ہوا ہے اور آپ مزید ایسی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو پلیز اس چینل کام کی معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو فوری ملتی رہیں۔ اگر آپ اس چینل کو لائک اور شیئر کریں گے تو اس سے دوسرے لوگوں کو بھی یہ معلومات جاننے کا موقع ملے گا۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور ہم مسلمانوں کو اپنے دین اور دین پھیلانے والے انبیاء کرام اور ان کے بارے میں تمام تر معلومات کا جاننا ضروری ہے، جو آپ کی معلومات کے علاوہ دلچسپی کا باعث بھی ہے۔ حضرت نوح اور طوفان نوح کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ہم نبیوں کے قصے والی ویڈیوز میں بھی تمام انبیاء کرام کے بارے میں بھی معلومات فراہم کریں گے۔ اب بیان کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں کہ وہ کتنی اور کون کون تھیں۔ تاریخ میں حضرت نوح کی 2 ازواج کے بارے میں تذکرہ آیا ہے۔ ایک طوفان نوح سے پہلے جو آپ کی بیوی تھی، پہلے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بیوی کا نام واحلہ تھا۔ واحلہ کو اگرچہ حضرت نوح جو آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں ان کی بیوی ہونے کا فخر حاصل تھا، مگر افسوس اس نے اپنی بددینی کی وجہ سے اپنے نبی شوہر کی ذرا بھی قدر نہ کی اور دنیا کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی آخرت بھی بگاڑ لی اور ان پر ایمان نہ لائی۔ واحلہ اور اس کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت تکلیفیں دیں۔ ان کو نعوذ باللہ مجنوں اور دیوانہ بھی مشہور کیا، لیکن یہ بیوی اپنی نافرمان قوم کے ساتھ طوفان نوح کا شکار ہوئی اور واصل جہنم ہوئی۔ واحلہ منافق اور بددین عورت تھی۔ اس نے کبھی اپنے شوہر کا کہا نہیں مانا اور نہ اس کے حقوق کا کچھ خیال کیا۔ آخر کار وہ ہلاک ہوئی اور جب تک دنیا قائم ہے وہ اپنی بددیانتی اور بددینی کی وجہ سے رسوا اور ذلیل ہوتی رہے گی۔ واحلہ اپنے شوہر کی جانب کبھی متوجہ نہ ہوتی تھی، نہ ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتی تھی، ان کی خدمت سے پہلو تہی بھی کرتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لی اور اپنے کیے کا ہمیشہ بھگتے گی۔ اس عورت نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کنعان کو بھی طوفان میں ہلاک کروایا، کیونکہ ان دونوں نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا تھا۔ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ اے فرزند، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور خیانت کرنے والے کافروں کا ساتھ نہ دو، مگر یہ نہ مانا اور اس نے اور اس کی ماں واحلہ نے حضرت نوح کو جواب دیا کہ ہم تو ایک اونچے پہاڑ پر پناہ لے لیں گے جہاں تک پانی نہیں پہنچ سکے گا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ آسمان نے دیکھا کہ اس طوفانی پانی نے پورے پہاڑ کو پانی میں غرق کر دیا اور یہ دونوں اس میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ واحلہ کے بارے میں علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ واحلہ ہرعقیل بن محویل بالخنوخ بن قین کی بیٹی تھی اور اس کا نکاح نوح بن لمک سے ہوا تھا۔
جب حضرت نوح اپنی قوم کو نصیحت کرتے تو قوم ان پر ہنستی تھی اور یہ واہلہ ان کا ساتھ دیتی تھی۔ اس زمانے میں کوئی ایسا نہ تھا جو بری باتوں سے روکتا اور اچھی باتوں پر لگاتا۔ تب نوح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو اللہ سے ڈرایا، مگر یہ عورت واحلہ نے اپنے شوہر کی بجائے اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ بظاہر تو مسلمان تھی مگر دل سے کافروں کے ساتھ تھی۔ مورخ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی وہ ان کی دوسری بیوی سے ہوئی اور ان کی اولاد سے دنیا دوبارہ آباد ہوئی جو آج تک قائم ہے۔ واحلہ اور اس کا بیٹا کنعان تو طوفان میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یقیناً حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ نکاح کیا جس کی اولاد سے دنیا آباد ہوئی۔ دوسری بیوی کا نام امرورہ حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی کا جو ذکر ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام امرورہ بتایا گیا ہے۔ یہ قابیل کی اولاد میں سے تھیں۔ امرورہ کے والد کا نام ہرعقیل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب 500 برس کے ہوئے تو امرورہ کے بطن سے ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں سام، حام، یافس۔ یہ تینوں مسلمان اور حضرت نوح کے فرما بردار تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں امروہ کا نام کسی جگہ ارزہ بھی لکھا گیا ہے۔ نام میں کچھ اختلاف ہے، ممکن ہے کاتب نے امرورہ کو ارزہ لکھ دیا ہو، مگر زیادہ کتابوں میں نام امرورہ ہی آیا ہے جو صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ابن سعید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بنی قابیل میں سے ایک عورت سے نکاح کیا تھا جس سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ واحلہ کے بارے میں ذکر ہو جس کا ایک بیٹا کنعان تھا جو طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا اور یہی بیوی واحلہ ہی بنی قابیل سے ہو۔ لیکن یہ بات درست اور مستند ہے کہ حضرت نوح نے 2 نکاح کیے تھے، ایک واحلہ کے ساتھ جس کا ایک بیٹا تھا جس کے ساتھ وہ دونوں غرق ہوئے اور نافرمانی کے سبب اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ دوسرا نکاح امرورہ سے کیا جس کے 3 بیٹے ہوئے حام، سام، یافس، اور یہ تینوں فرما بردار اور اپنے باپ کے پیارے تھے۔ ان کی اولاد آج دنیا بھر میں قائم ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ محترم ویورز، امید ہے آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اللہ ہمیں دینی معلومات کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ دوبارہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل بٹن کو ضرور پریس کرنا نہ بھولنا۔ لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔